لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کہ عالم کے لیے پیسے کمانا منع نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، لیکن جب پیسے کمانے کا ہو تو پھر پیسے کمانے ہی کا لیبل لگاؤ اس کے اوپر، وہ جائز ہے. جیسے علماء تجارت کرتے ہیں نا، پھر اس پہ یہ نہ ہو کہ لیبل تبلیغ کا لگا ہوا ہو. جیسے ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جناب حج پہ، لیبل تو یہ لگا کہ جی مفتی صاحب حج کے مسائل سکھا رہے ہیں، ادھر کمیشن ہے. یہ غلط ہے. اور یہ صحیح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اناؤنس کریں. ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ میری ٹریول ایجنسی، آپ ممبر سے لوگوں کو حج کی ترغیب دیں، اعلان کریں کہ بھائی میرے ساتھ حج کریں لوگ. میں نے کہا آپ کا یہ بزنس ہے اور بزنس کا اعلان مسجد سے نہیں ہوگا، بزنس کا مسجد سے اعلان نہیں ہوگا. اور میں نے کہا آپ بھی جب لوگوں کو بتاؤ نا تو آپ حج کے فضائل سنا کے لوگوں کو یہ بولا کرو یہ میرا بزنس ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، تو میں اس پہ بزنس کر رہا ہوں، اور یہ ممبر سے نہ سناؤ. یا آپ اپنا الگ حج کی ٹریول ایجنسی علماء کے لیے بھی جائز ہے، عام آدمی کے لیے بھی جائز ہے، لیکن بزنس کو آپ مذہب کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، اس کو کاروبار سمجھ کے کریں. بلکہ اس میں ثواب بھی ملے گا کہ آپ چرس اور ہیروئن کا بھی کاروبار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک اچھا کاروبار کیا. وہ کاروبار کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کرانا. تو اگر میں نے فیوچر میں حج عمرے کا بزنس کیا بھی تو میں پھر اس میں بتا دوں گا بھائی یہ میرا کیا ہے، بزنس. ایک اور مثال آئی ہے، مثالوں پہ مثالیں آ رہی ہیں نا. ایک اور مثال، میں نے تقریباً 5-6 سال اجتماعی قربانی کا کام کیا ہے. میں نے 5-6 سال کیا ہے؟ اجتماعی قربانی. جانور اپنے انویسٹ کر کے جانور منگواتا تھا، خود بھی بعض دفعہ لے کے آتا تھا، پھر لڑکوں کے ذمہ لگایا، اور پھر اجتماعی حصے. ہر لڑکے کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اجتماعی قربانی وہ والی قربانی نہیں ہے جو مدرسوں میں ہوتی ہے، یہ مفتی صاحب کا بزنس ہے، اور ہم اتنے کا حصہ فروخت کر رہے ہیں، ہمیں پڑا نہیں ہے اتنے کا، فروخت اتنے کا کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. کیونکہ جب مولانا لوگ اجتماعی قربانی کا بزنس کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ دھوکا ہوتا ہے، لوگ اس کو فی سبیل اللہ اجتماعی قربانی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں، ہوتی وہ ان کی ارننگ کا ذریعہ ہے. میں نے کہا یہ دھوکا ہے لوگوں کے ساتھ. تو ہم کئی سال، اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مجھے پیسوں کی انتہائی شدید ضرورت تھی، اس وقت بھی ہم نے لوگوں کے ساتھ دھوکا نہیں دیا. یہاں تک ہوا ہے کہ جانور آئے نا، اب چونکہ اجتماعی قربانی میں اور بزنس میں مسائل کا فرق پڑ جاتا ہے. جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، خوب سمجھ لیں مسئلہ، جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے نمائندے اور وکیل ہوتے ہیں. اس میں جانور دکھانا بھی ضروری نہیں ہے، اور جانور لائے بس ذبح کر کے گوشت پہنچا دیں آپ، کیونکہ آپ لوگوں کے نمائندے ہیں، لوگوں نے آپ کو اعتماد کر کے دے دیا، جو پروفٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کو واپس کر دیں. لیکن جب آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گائے لا رہے ہیں تو آپ حصوں کو بیچ رہے ہیں. پھر شریعت کہتی ہے جب تک گائے پہ آپ کا قبضہ نہ ہو جائے آپ حصہ بیچ نہیں سکتے. ایک بات. نمبر 2، دکھائے بغیر نہیں بیچ سکتے آپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک اگلا دیکھ نہیں لے گا اس وقت تک اس کے خریدنے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کا آپ پروفٹ اٹھا نہیں سکتے جو ابھی آپ کے ملکیت میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایڈوانس میں پیسے تو آپ نے لوگوں سے لے لیے لیکن وہ صرف بکنگ کے پیسے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ اجتماعی قربانی کے لیے جانور لے کر آئے تو آپ نے اس جانور کو دکھانا ہے ان کو کہ یہ جانور ہے، اب آپ بتاؤ آپ نے حصہ اس میں اتنے کا خریدنا ہے یا نہیں خریدنا. اس کو پورا حق ہے کہ وہ حصہ مسترد کر دے. تو میں 7-8 سال میں نے یہ کام کیا ہے. اس میں جو میرے ساتھ لوگ تھے نا ان کو پتا ہے کہ کتنے جانور اس طرح سے ہم نے ریجیکٹ کیے ہیں کہ جانور دیکھنے کے بعد اگلے کو پسند نہیں آیا، ہم نے کہا یہ میرا لاس ہے، یہ میں جانوں، یہ گائے جانے. اور کتنے میرے ماتحتوں سے پھڈے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اگلا فون کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں جانور نہیں دیکھنا. میں کہہ رہا ہوں اس کا باپ بھی دیکھے گا ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ سودا ڈن ہی نہیں ہوگا. پھر ہم جو باہر ملکوں میں، امریکہ میں، ان کو ہم ویڈیو بنا کے بیچتے تھے جانوروں کی. تو اس پہ بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے جنہوں نے بھی میرے ساتھ اجتماعی کاروبار میں، اجتماعی قربانی میں جو حصہ لیا، تو بہت سارے لوگ ہیں. تو کتنی ٹینشن ہے نا اس میں، جانور دکھا رہے ہو، پھر وہ آ رہا ہے بندہ دیکھ رہا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو گائے آئی ہے، اگلے دن صبح بقرعید ہے. وہ گائے انتہائی باریک، اب جو لے کر آئے نا گائے شارٹ ہو گئی تھی تو وہ انتہائی باریک. اب جن کے حصے تھے میں نے ان کو، لڑکوں کو کہا کہ ان کو فون کرو کہ یہ گائے آ کے دیکھو، اگر پسند نہیں آ رہی تو پیسے واپس. اب جو لے کر آئے نا بندہ، وہ کہہ رہا ہے یار، وہ فون کر کے کہہ رہا ہے مفتی صاحب بس ہمیں قبول ہے جیسی بھی ہے. میں نے کہا بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے، جب تک وہ دیکھے گا نہیں اس وقت تک ہو نہیں سکتا ہے.
ہم اس کی وکیل نہیں ہے نا, ہم تو سیلر ہیں نا, ہم تو بیچ رہے ہیں. تو جو بیچنے والا ہے وہ خریدار کا وکیل اور نمائندہ نہیں بن سکتا. میں نے کہا خود نہیں آتا, یہاں کسی کو نمائندہ بنائے اپنا. وہ نمائندہ اس گائے کو دیکھے گا, اس کو سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے, وہ مجھے پتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا تو وہی ہوا. بندے آئے, ان کو سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے سارے پیسے کیا کر دیے واپس. پھر جن کی سمجھ میں آئی ان کو دے دی ہم نے, جس کو آ رہی ہے آ ہی رہی ہے تو کیا کریں. ایک تو اتنی چھوٹی سی گائے تھی. ایک بندے کو میں نے کہا بھائی دیکھے بغیر حصہ اس میں بک نہیں ہوگا, آپ کو دیکھنا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ پہ اعتماد ہے. میں نے کہا آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں یہ حصہ بیچ رہا ہوں میں حصہ. تو گائے آ گئی ہے, آپ دیکھ لو اس کو. وہ صاحب جب آئے نا تو کہنے لگے اس میں 7 حصے نکل آئیں گے. میں نے کہا نکلیں گے تو چاہے 7 بوٹیاں نکلیں, آپ کو پورا آپشن ہے. پسند نہیں آ رہی تو یہ پیسے کیا کرو, واپس پکڑو. پورا آپ کے پاس, کیونکہ یہ بکنگ کے پیسے تھے, کوئی خریداری ہوئی نہیں تھی اس میں. تو خدا کی قسم تعریفیں کرنا مقصد نہیں ہے. انسان اپنے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. ہمارے اندر بہت سارے عیب ہوں گے یقیناً, سب میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو مالی کرپشن کے یہ جو بار بار اور پیسہ لالچی اور یہ دین کو کیش کرا رہے ہیں, منجن بیچ رہے ہیں, یہ الزامات یہ ٹھیک الزامات بالکل بھی نہیں ہے. ہم منجن بیچنا چاہیں نا, آپ کی سوچ سے زیادہ فری پھوکٹ میں پتہ بھی نہیں چلے گا. کمپنی آ جائے گی مارکیٹ. میں نے جو اپنی کمپنی بنائی تھی اس کا نام وکیل نے MTM رکھ دیا تھا. میں نے وہ نام چینج کروایا ہے, اس کا نام میں نے چینج کروایا کہ میرے نام سے نہیں بناؤ بھائی, نام ہمارا بہت مشہور ہے, ایک دم ٹک 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 بزنس ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں نام کو نہیں کیش کرانا چاہتا. ایک نارمل آدمی کی طرح بزنس کروں گا تو ٹھیک ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. پھر بھی اگر کوئی میری کمپنی جو ہے اس کا نام پھیل جائے تو پھر تو میرا قصور نہیں ہے نا, وہ تو اللہ ہی پھیلا رہا ہے, تو اب کیا کریں. آج میرا شاگرد ہے مولانا صفی صاحب, جو دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں نا, مسائل بہت سارے مسائل بھی حل کرتے ہیں, مفتی بن گئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک فتویٰ لکھا ہے, تو ایک شخص نے مجھے 3,000 روپے دے کے چلا گیا. تو میں نہیں لے رہا تھا, پھر بھی زبردستی دے کے چلا گیا. ابھی کی بات ہے, بیان سے پہلے کی بات ہے, ابھی بیان کے لیے آیا ہوں نا تو اس سے پہلے. تو پھر بھی دے کے چلا گیا. تو میں کیا کروں. میں نے کہا یار جب زبردستی دے رہا ہے تو لے لو. تو کہہ رہے وہ ہوٹل والا ہے, وہ ایک سوال پوچھ کے گیا تھا مسئلہ, تو میں نے فتویٰ لکھ کے دے دیا. فتویٰ میں ہی لکھتا ہوں, کمپوزنگ وغیرہ اس سے کروا کے جو آخری کریکشن میں ہی کرتا ہوں, پھر سائن اس پہ میرے ہی ہوتے ہیں, ایک معاون کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح پریکٹس کرتے کرتے انسان مفتی بنتا ہے. یعنی جو سینئر مفتی ہوتا ہے نا, مدارس میں اصول یہ کہ جونیئر اس کی نگرانی میں طویل عرصے کام کرتے کرتے کیا بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا مفتی کہ جناب 1 سال آپ نے کوئی کورس کیا اور مفتی ٹھک سے بن کے نکل آئے, ایسا کوئی دنیا میں سسٹم نہیں ہے. تو اب انہوں نے بتایا کہ جو ہوٹل والا ہے اس نے فتویٰ لے کر گیا. اب کہہ رہے میں جب بھی اس ہوٹل میں جاتا ہوں چائے کے پیسے ہی نہیں لے رہا وہ, تو میں بہت کوشش کرتا ہوں دینے کی, پھر بھی نہیں رہا, تو میں کیا کروں. میں نے کہا یار اب زبردستی خدمت کر رہا ہے تو پلا دو نا, پی لو بھی فری میں, کیا خیال ہے. اور لوگوں کو بھی تھوڑی غیرت ہونی چاہیے نا, تھوڑی سی غیرت کس کو ہونی چاہیے. ایک بیچارہ مفتی بیٹھا ہوا ہے, اس کے بھی 20 بچے ہیں, وہ اتنی محنت سے فتویٰ لکھ رہا ہے, تو وہ تو نہیں, میں نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے ہمارا, ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو کوئی اس کے پیسے نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے. بعض فتووں میں 15 دن لگ جاتے ہیں اس کی تحقیق کرنے میں. وراثت کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, اور کاروباری مسائل ہیں, بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں 1 روپیہ بھی ہمارا کوئی کمیشن کسی سے نہیں ہے, کوئی نہ, اس ذرہ برابر بھی ارننگ نہیں ہے اس کی, بلکہ الٹا میں دیتا ہوں. صحیح ہے نا. جب میرے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے نا یہاں پہ ادھر کوئی بھی لوگ جب سوال لے کے آتے ہیں, تو میں نے جو اپنے شاگرد جن کو مفتی بنا رہے ہیں ہم, ان کو رکھا ہوا ہے, تو جب وہ فتویٰ حل کر لیتے ہیں تو میں اس کو اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار اس بندے کی میں ٹائم لے رہا ہوں, تو میں اس کو اپنی جیب سے, آپ کے مسائل کے پیسے ہم اپنی جیب سے بھر رہے ہوتے ہیں اس کو. نہیں یہی بات سمجھ میرا خیال. تو اب چند دن پہلے ایک غیرت مند آ گیا, اس نے فتویٰ لکھوا کے نا 3,000 روپے ان کو گفٹ دے دیا. تو اس بیچارے کو یہ بھی لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی, نہیں لے رہے تھے. پھر اس نے زبردستی تو مجھ سے پوچھ رہے بھائی میں کیا کروں. میں نے کہا رکھو, فری پھوکڑ کا آ رہا ہے, اب کیا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ ذرا جاؤ نا کسی وکیل سے بیٹھو, 5 منٹ مشورے کے بھی وہ چارج لے گا. تو مولویوں پہ طنز کرنا بہت. پھر بھی میں بتاتا ہوں 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں جو مختلف ادارے کھول کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, لیکن سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکیں, سب کو لالچی مت سمجھیں, سب کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. 2 نمبر بھی ہیں تو ایک یعنی پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کمنٹس میں ہر وقت مولوی ایسے یہ پیسہ کماتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں. تو اور میجورٹی مولویوں کی تو بیچاروں کو جا کے دیکھ لو مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں, کیا تنخواہیں ان کی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں.
رشیا نے کیا نکالا؟ ہاں دین نکالا رشیا نے. شکر ہے آپ نے موضوع کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی. اچھا ایک اور واقعات آ رہے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا کیس آیا, بہت مشکل کیس تھا. میں چونکہ ذرا سا بھی اشارہ کروں گا وہ سمجھ جائیں گے وہ لوگ کہ ہماری بات ہو رہی. جامعۃ الرشید میں آیا, جو بڑے بڑے اداروں سے حل نہیں ہو رہا تھا جھگڑے کا, وہ ایک مولانا صاحب کے ذمہ لگایا. انہوں نے 2-3 مہینے میں کیس اسٹڈی کر کے نا قرآن اور سنت کی بڑا دماغ خرچ کر کے اس کو حل کر دیا. اگر وہ کورٹ میں ہوتا نا لاکھوں کروڑوں روپے لگنے تھے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ اس مولوی بیچارے کو بھی کچھ بھی نہیں سوائے ثواب کے. ٹھیک ہے نا, حالانکہ یہ تو تاجر کی ذمہ داری ہے یار. اس نے تمہارا اتنی محنت کر کے اس نے آپ کا ایک مسئلہ سالو کر دیا, آپ کو کورٹ جانے سے بچا دیا. تو اس بیچارے کو اور دیں گے کیا؟ ایک عطر کی خوشبو لا کے پکڑا دیں گے اس کو, یا اس کے ایک جوڑا لا کے نا جو یہ سالے ثواب کے لیے, ابا کے سالے ثواب کے لیے پرانے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ نکالتے تھے, وہ لا کے پکڑا دیں گے. تو تھوڑی سی غیرت جو ہے نا عوام میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور لالچی مولویوں کو دیتے رہیں گے, ان کا پھر پیسہ کہاں نکلتا ہے؟ وہ جو چندہ خور مولوی جو 4 دیواری مدرسے کی کھڑی کر لیں گے, اس میں 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لیں گے. وہ یتیم بچے علامت ہوں گے, ان کے نام پہ بکرے بھی آئیں گے, کروڑوں روپے بھی آئیں گے, اور پھر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ ان یتیموں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, اور تیرے پاس جو لینڈ کروزر آ گئی, اور تو جو ہیلی کاپٹروں میں گھوم رہا ہے, اور تو جو یہ تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو ان 2 نمبر لوگوں پہ تو دبا کے لوگ خرچ کر رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ لا یسألون الناس الحافا, پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کرو جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں, سفید پوش لوگ ہیں. تو ایسے ہی ان علماء تک پیسہ پہنچایا کریں جو عزت دار ہیں, جو دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں ہے. تو لوگ ان تک نہیں پہنچاتے. لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, جو بھکاری بن کے ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, لوگ بھی انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو جو ہمارا شاگرد ہے نا, اس کو میں نے ابھی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو اس نے 3,000 روپے آپ کو دے دیے, لیکن کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھنا. ایسا نہ ہو دوبارہ آئے اور آپ کو ہے کہ اب جیب میں ہاتھ ڈال رہے تو شاید اب بھی 50 روپے نکال کے دے. جس دن مولوی کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی, اللہ اس کا وقار, اس کی عزت اور دین کی خدمت اللہ اس سے چھین لیتا ہے. پھر وہ پیسے کا پجاری بن جاتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.